اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج رمضان کی چھٹی رات ہے اور یہ چھٹا پارہ ہے، لا یحب اللہ۔ ہم اس کے مضامین پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ اس کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ مسلمانوں کا رویہ کیسے ہوتا ہے۔ انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے بدلے وہ زبان درازی پر اتر نہیں آتے، حالانکہ اس کی اجازت ہے کہ وہ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن معاف کرنا، عفو درگزر کرنا، خیر کی طرف بڑھنا، یہ ان کا شیوہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول پر وہ ایمان لاتے ہیں اور کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ اس کے برعکس دیگر لوگوں کا شیوہ ہے کہ وہ انبیاء کے درمیان تفریق کرتے ہیں۔ یہ پہلا رکوع ہے جو 7% مضمون ہے۔ رکوع نمبر 2 اور 3، اس میں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل وہ امت ہے جس نے رب سے کیے ہوئے عہد کو بار بار توڑا۔ رسولوں کے توسط سے انہوں نے جب جب عہد کیا اس کی پابجائی نہیں کی، بلکہ اس کی پامالی کی، اسے توڑتے رہے۔ یہ 13% مضمون ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا اور یہ بتایا گیا کہ انہیں کوئی عار نہیں ہے بندگی میں، وہ بندہ ہیں اور وہ خدا کی بندگی کرتے ہیں۔ لوگوں نے انہیں ربوبیت میں شامل کر دیا، یہ ان کی غلطی ہے، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے بھی بندہ تھے اور ہمیشہ بندگی ان کا شعار ہے۔ یہ 7% مضمون ہے۔ رکوع نمبر 5 اور 6 میں شریعت کے کچھ قوانین آئے ہیں اور اس میں مسلمانوں کو تعلیم دی گئی کہ ان کی سماجی زندگی کیسے ہونی چاہیے۔ رکوع نمبر 7 سے 9 تک، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی، اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر ہوا، اس لیے کہ بار بار انہوں نے عہد کو توڑا ہے۔ یہی مضمون اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ شکر گزاری کے ساتھ ان کی بات کو تسلیم کر دیں، وہ ان کے خلاف نفرت آمیز کیمپین میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ 20% مضمون ہے۔ رکوع نمبر 10 اور 11 میں پھر شریعت کے قوانین آئے ہیں سورہ مائدہ کے اندر۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ حلال و حرام کیا ہے کھانے کے لیے، شراب کی حرمت، جوے کی حرمت، ان سب چیزوں کا ذکر تفصیل سے آیا ہے۔ یہ 13% مضمون ہے۔ رکوع نمبر 12، 13، 14 اور 15، اس میں 27% مضمون ہے۔ مسلمانوں کو وارن کیا گیا، نصیحت کی گئی، آگاہ کیا گیا کہ اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست نہ بنا لو، اور جب تم انہیں سرپرست بنا لو گے تو وہ تمہارے تو خیر خواہ نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ امت کے اندر بگاڑ پیدا ہو، امت راہ راست کو گم کر دے، اور امت کا جو امتیاز ہے وہ امتیاز وہ کھو دے۔ تو لہٰذا انہیں کسی بھی صورت میں اپنا سرپرست نہ بناؤ، اپنا دوست نہ بناؤ، اپنا رازدار نہ بناؤ، اور ان کے بتائے ہوئے قوانین کے اتباع نہ کرو۔ اس پر یہ پارہ ختم ہوتا ہے۔ حضرات، آئیے اب اس میں جو اہم مضامین آئے ہیں ان میں سے 2 مضمون کو ہم لیتے ہیں جو ہمارا روز کا طریقہ ہے، کی لیسنز۔ ان میں سے پہلا لیسن آج کا، اور رمضان المبارک کے حساب سے یہ 11واں لیسن ہے، یہ 11واں سبق ہے، وہ ہے انسانی جان کا احترام۔ یہ بہت بہت اہم مضمون ہے۔ آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی جان کا کوئی احترام نہیں پایا جاتا، حالانکہ اس سے پہلے ہیومن رائٹس کی دہائی اتنی نہیں دی جاتی تھی، اتنے قوانین پاس نہیں ہوئے تھے، عالمی سطح پر اتنا چرچا نہیں ہوتا تھا، لیکن انسانی جان کا احترام ہوتا تھا۔ اور آج جس طرح سے انسانی خون کی ارزانی ہے، ایسے میں یہ مضمون اہم ہے اور دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ قرآن کا موقف کیا ہے۔ نعوذ باللہ، غلطی سے اسلام کے سلسلے میں لوگوں نے یہ بات پھیلا دی کہ یہاں انسانی جان کا احترام نہیں ہے۔ قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے کہ نہیں، قرآن تو سخت وارننگ دیتا ہے،
جو ناحق قتل کرتے ہیں۔ ہم آج پڑھ رہے ہیں اس لا یحب اللہ پارے میں، جو چھٹا پارہ ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں قرآن نے بتایا کہ انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا۔ یہ گولڈن لیٹرز میں لکھے جانے والی باتیں ہیں، اسے آپ سونے کے حروف میں لکھ سکتے ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ جس کسی نے کسی کا ناحق قتل کیا، اس نے گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک بندے کو عافیت دی، زندگی کا ساز و سامان دیا، اس نے ساری انسانیت کو زندگی عطا کی۔ یعنی یہ ہے کہ ایک فرد کا قتل سارے انسانوں کے قتل کے برابر ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک انسان کا قتل جب آسان ہوتا ہے تو دوسرے کا اور آسان ہوتا ہے، تیسرے کا قتل اور آسان ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک سماج کا قتل کرنا اور آسان ہوتا ہے۔ آسانی کی راہ نکل جاتی ہے، اور ایک قتل کے بعد اگر قاتل کو سزا دی جاتی ہے تو قتل کا سلسلہ رک جاتا ہے، معاشرے کے لیے حیات ہے اس میں۔ اور دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں تھوڑی سی زندگی فراہم کر دی جائے، تھوڑا سا سپورٹ فراہم کر دیا جائے تو پھر وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، انہیں زندگی مل جاتی ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ ایک بندے کو تم نے اگر زندگی کا راستہ دے دیا، زندگی کے سورسز فراہم کر دیے، تو پھر گویا کہ تم نے ساری انسانیت کو زندگی عطا کی۔ یہ بہت اہم مضمون ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تعلیمات ہونے کے باوجود یہ تعلیم پہلی مرتبہ قرآن میں نہیں آئی ہے۔ اس سے پہلے من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل پر بھی ہم نے یہ لازم کر رکھا تھا۔ حابیل اور قابیل کے واقعے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہودیوں کی کتاب میں بھی، مذہبی کتابوں میں بھی اور دیگر مذہبی کتابوں میں بھی یہ تذکرہ آیا ہے کہ انسانی جان کا احترام کرو، لیکن انسان بہت آسانی سے آج کے زمانے میں قتل کر دیتا ہے۔ جارڈن پیٹرسن ایک آج کے زمانے کا بہت بڑا ماہر نفسیات ہے، اس نے لکھا ہے، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قتل کرنے والے کی نفسیات کیا ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ I think at the hour of thought, the real thought of darkest feelings that about your existence itself illuminates the pathway to that sort of behavior quickly۔ یہ الفاظ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ کانٹراڈکٹری لگے، یعنی انسان پر ایک مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے، اپنی ذات سے اسے تنفر ہو جاتا ہے، اور جو قاتل ہوتا ہے بنیادی طور پر وہ اپنے آپ سے نفرت کرتا ہے اور اس پر مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو قدم جب آگے بڑھانا چاہتا ہے تو ایک جگہ اسے روشنی نظر آتی ہے، وہ ہے قتل کا راستہ ہے، اور وہ آگے بڑھتا ہے اور قتل کر دیتا ہے لوگوں کو اس مکمل اندھیرے میں۔ دوسرا یہ لکھا ہے کہ قاتل کے پاس ہمیشہ چوائس ہوتا ہے، اور وہ there is a little voice in his head, hey don't do it، اے انسان رک جا، قتل مت کر، you override it۔ قاتل ہوتا ہے جو اس آواز کو انسنی کر دیتا ہے۔ it always warns you against arrogance۔ وہ اندر کی آواز جو خدائی آواز ہے، وائس آف گاڈ ہے، ضمیر کی آواز ہے، وہ آواز کہتی ہے کہ ایروگنٹ نہ بنو، متکبر نہ بنو، ظالم نہ بنو، خونی نہ بنو۔ یہ سب ہونے کے باوجود انسان قتل کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ Kind does not allow the God's wisdom to reorient his thought process۔ قابیل نے جب قتل کیا تو اس کے سر کے اندر بھی یہ آواز اٹھ رہی تھی، لیکن اس نے خدا کی حکمت کو کام کرنے کا موقع نہ دیا اور اپنی زندگی کی کایا پلٹنے کا موقع نہ دیا۔ وہ لکھتا ہے کہ ماس مرڈررز، جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کا قتل کیا ہے، ان کی نفسیات پر وہ بتاتا ہے کہ آخر کار وہ اپنے آپ کو شوٹ کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ قاتل بنیادی طور پر اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا ہے، اپنے آپ سے نفرت کرتا ہے، اس کے اظہار کے لیے وہ دوسروں کو قتل کرتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس نے لوگوں کا قتل کیا وہ اپنے آپ کو قتل کر کے ہلاک کر لیتا ہے۔ یہ اس کی نفسیات ہے۔
اس کی نفسیات ہے کہ مائی لائف ڈز ناٹ مین اینی تھنگ ٹو می، میری زندگی کا کوئی معنی نہیں ہے میرے پاس، نیدر ادرس لائف، نہ دوسروں کی زندگی کے لیے کوئی قدر و قیمت میرے پاس موجود ہے. آئی وانٹ ٹو ٹیک ریونج، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، بدلے کی بھاونا ہے، یہ ضرور ہم بدلہ لیں گے. یہ ان کی زبان ہوتی ہے. آئی کیئر اے لٹل اباؤٹ ادرس، میں دوسروں کی پرواہ نہیں کرتا. یہ لکھتا ہے کہ آگے he could have got down on his knees، قابل ہو سکتا ہے کہ اس وقت گھٹنے کے بل جھک جاتا. God I have been wrong all along، اے رب میں اب تک غلطی پر رہا. Probably I have been doing wrong sacrifices، جو میرا بھائی قربانی دیتا تھا اور میں قربانی دیتا تھا، اس کی قربانی قبول ہوتی تھی، میری قربانی ریجیکٹ ہو جاتی تھی. شاید میں نے ویسی قربانی نہیں کی جیسا کہ مجھے کرنا چاہیے تھا. Could I possibly straight myself now، کیا اے رب اس وقت موقع ہے کہ میں اپنے آپ کو سدھار لوں. Live in repentance، توبہ کر کے ایک نئی زندگی کی شروع کروں. And improve my position، اور تیری نگاہ میں میری قدر و قیمت میں اضافہ ہو جائے. یہ وہ کر سکتا تھا، یہ چوائس تھا، لیکن اس نے چوائس میں قتل کرنے کے چوائس کو قبول کیا، اپنی اصلاح کی چوائس کو اس نے رد کر دیا. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں قتل و غارت گری کیوں ہوتی ہے، اس کے پیچھے کیا نفسیات ہیں. دنیا میں جو بڑے بڑے کلرز گزرے ہیں اور تاریخ میں ان کا نام ثبت ہے. ورلڈ وار 1، عالمی جنگ اول ہوئی تو اس میں 23 ملین لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے. عالمی جنگ دوم ہوئی تو اس میں 85 ملین 85 ملین پیپل ڈائیڈ. 85 ملین کا مطلب ہے 8.5 کروڑ، 8.5 کروڑ لوگوں کی جانیں ضائع کی گئی ہیں. ہندوستان میں انگریز جب آئے تو اس وقت جو غدر ہوا، جو بغاوت ہوئی 1857 میں، اس وقت انگریزوں نے یہاں کے باشندوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کو تختہ دار پر لٹکایا. اس کی تعداد بتائی گئی ہے 2.8 ملین. نازی جرمنی میں ہٹلر نے 17 ملین پیپل کو، یعنی 1.7 کروڑ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا. ان میں سے کچھ لوگوں کو گیس کے چیمبر میں ڈال کر مارا، کچھ لوگوں کو اور طریقوں سے موت کی نیند سلا دی. ماؤ زیڈونگ چائنا کا ایک بہت بڑا رولر گزرا ہے 1960 کے دہے میں. اس نے ایک انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی، ایک ایسی نئی دنیا تعمیر کرنے کی کوشش کی جو کمیونزم کی بنیادوں پر ہو، اور وہ ایک ناممکن چیز ہے، ایک یوٹوپیا ہے. اس یوٹوپین کانسیپٹ کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے اس نے بہت سے لوگوں کو ان کی بستیوں سے اجاڑ دیا، بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا. ایک محتاط اندازہ بتاتا ہے کہ 45 ملین پیپل ڈائیڈ، 4.5 کروڑ لوگوں کو اس نے ابدی نیند سلا دی. اسٹالن جو رشیا کا حکمران رہا، اس نے بھی انسانیت سوز مظالم ڈھائے. اس کی جن لوگوں نے مخالفت کی ان کو سائبیریا کے جنگل بھیج دیا، بستی کی بستی کو اجاڑ دیا. 30 ملین پیپل، 3 کروڑ انسانوں کو مار دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. کتنا بڑا خون کیا ہے ان لوگوں نے. اور کمبوڈیا میں جو جینوسائیڈ ہوا اس میں 1.5 to 3 ملین پیپل ہیں. اور جاپانیز وار، جاپان نے جنگ میں ایشیا کے ان علاقوں میں جو جاپان سے قریب ہیں، اس کی ملٹری نے اور اس کی حکومت نے جو قتل کیا، اس کا ایک محتاط اندازہ ہے 14 ملین پیپل. حضرات، یہ میں نے آپ کو اس لیے رکھا کہ دنیا میں بدنام تو کسی اور مذہب کو کیا جاتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں آپ دیکھیے کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو مذہب کے ماننے والے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو مذہب کا انکار کرنے والے ہیں، اور انہوں نے انسانیت کو کیسے کیسے عظیم ترین ظلم کے گھاٹ سے گزارا ہے، اور کتنے عظیم تعداد کو، کتنی بڑی تعداد کو انہوں نے قتل کیا اور بڑی آسانی سے قتل کیا، خون خرابہ کیا. یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور اس کے پیچھے جو نفسیات ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، قتل نہ کرو. اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ایکشن پلان یہ ہے کہ اسٹاپ ابارشن. قتل کی ایک شروعات یہ ہے کہ لوگ وضع حمل کرتے ہیں. اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے جان پہچان میں کبھی ایسا معلوم ہو تو فوراً آگے بڑھیے اور ایبارشن کو روکیے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ مجھے کئی مرتبہ لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں، میں ان کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں، جس کے نتیجے میں کئی بچے دنیا میں آتے ہیں
اور مجھے امید ہے، مجھے خوشی ہے کہ ان بچوں کی زندگی میرے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آپ ضرور کاؤنسلنگ کیجئے اور لوگوں کو ایبارشن سے روکیے۔ سوسائیڈل ٹینڈنسیز کے لوگ بھی کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، اور ان کی کاؤنسلنگ کیجئے اور ان کو اس رجحان سے باہر نکالیے، خودکشی کے رجحان سے۔ یہ زندگی عطا کرنے کے برابر ہے۔ بہت سے جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو مائیں بے دردی کے ساتھ باہر پھینک دیتی ہیں، پارک میں رکھ کر چلی جاتی ہیں۔ یتیم و یسیر بچوں کو جن لوگوں نے اٹھا کر پالا، انہوں نے گویا کہ انسانیت کو زندگی عطا کی۔ ڈپریس لوگ ہوتے ہیں، مایوس لوگ ہوتے ہیں، غمگین لوگ ہوتے ہیں، انہیں آپ ہمت، حوصلہ، موٹیویشن دیجئے، پھر ان کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو ڈپریس لوگ ہوتے ہیں، ان کے ذہن کے اندر، ان کے دماغ کے اندر کچھ خانے ہوتے ہیں جو بگڑ چکے ہوتے ہیں، جن کے کنیکشنز لوز ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان کی اسکیننگ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ دماغ کے کچھ حصے ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی جب کاؤنسلنگ ہو جاتی ہے، ان کے ذہن کے اندر کی ری وائرنگ ہو جاتی ہے، تو وہ برین کا جو ڈیمیج پارٹ ہے وہ پھر سے گرو ہونے لگتا ہے، زندگی مل جاتی ہے۔ ایک آدمی کو نہیں، پوری نسل کو زندگی مل جاتی ہے۔ تو ڈپریس لوگوں کی مدد کیجئے، کسی کو ڈپریشن کا شکار مت کرائیے، بلکہ انہیں اس سے باہر نکالنے کی کوشش کیجئے۔ اور میڈیکل ایمرجنسیز میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے واقعات ہو جاتے ہیں۔ ڈیلیوری کے لیے کوئی خاتون تڑپتی اور بے قرار ہوتی ہے، صحیح ہاسپٹل تک پہنچ نہیں پاتی، پہنچتی ہے تو وہاں کے فارمیلٹیز پورا نہیں کر پاتی، فارمیلٹیز پورا کر پاتی ہے تو اس کے چارجز نہیں دے پاتی۔ ایسے واقعات آئے دن ہمارے اطراف ہوتے رہتے ہیں۔ آپ آگے بڑھ کر کسی بھی طرح سے بیڈ دلانے میں، فارمز فل اپ کرنے میں، ریکمنڈیشن کرنے میں، یا فی ادا کرنے میں، یا فی جہاں سے ملتی ہے وہاں سے لنک پیدا کر کے وہ رقم ادا کرنے میں آپ رول پلے کرتے ہیں، تو آپ زندگی دیتے ہیں۔ یہ ہے ایکشن پلان۔ اب ہم آتے ہیں آج کا جو دوسرا سبق ہے، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور بہت اہم سبق ہے، اور وہ ہے اقامت دین، دین کو قائم کرنا۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صاحب کتاب نبی کو دی ہے۔ جب جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، ان کے ساتھ کتاب کو بھیجا، ان کے ساتھ ایک شریعت دی، ان کے ساتھ ایک قانون کو بھیجا، وہ شریعت اور قانون خوش الہانی سے پڑھ کر جزدانوں میں لپیٹ کر رکھنے کے لیے نہیں، دنیا میں نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان شریعتوں کو بھیجا۔ تو آج ہمارا دوسرا اہم سبق ہے، اور یہ رمضان کا 12واں سبق ہے، کہ اقامت دین ہمارا اہم فریضہ ہے۔ دین کو دنیا میں قائم کرنا، دین کو دنیا میں نافذ کرنا۔ دین میں جو قوانین آئے ہیں، بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قوانین بیان کرتا ہے، خاندان کے قوانین ہیں، معاشرت کے ہیں، معیشت کے ہیں، سیاست کے ہیں، جنگ و جدال کے ہیں، قوموں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو اسے کیسے رفع کیا جاتا ہے، سب قوانین اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بیان کیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، جس کے نتیجے میں دین کے یہ بہت بڑے ایسپیکٹس ہم سے گم ہو گئے، اور صرف ہم نے انفرادی زندگی تک دین کو محدود کر رکھ لیا ہے۔ اب ہم ان آیتوں پر غور و فکر کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ آیتیں چلتی ہیں، آیت نمبر 42 سے لے کر آگے بہت دور تک یہی آیتیں ہیں اقامت دین سے متعلق۔ یہ آج کا دوسرا سبق ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ بنی اسرائیل سے کہا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ نصارہ سے کہا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ اللہ نے جو قانون بھیجا، جو شریعت بھیجی ہے، اس کے مطابق دنیا کو سنوارو۔ کار جہاں بانی تمہارا فریضہ ہے، دنیا کو سنوارنا تمہارا کام ہے۔ ان شریعت کے قوانین کے مطابق عدل و انصاف کا قیام، امن و امان کی بحالی، انسانیت کی سر بلندی اور سرخروئی اسی میں مضمر ہے۔ یہ کام ہماری دینی ذمہ داری ہے اور اولین ذمہ داری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو بار بار کہا کہ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، لوگوں سے نہ ڈرو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس جدید زمانے میں تم آؤٹ ڈیٹڈ باتیں کرتے ہو، اس جدید زمانے میں تم خدا کی بات کرتے ہو،
اس جدید زمانے میں تم ڈیوائن انجنکشنز کی بات کرتے ہو، ڈیوائن گائیڈنس کی بات کرتے ہو، لوگ کہیں گے، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے تم کام کرتے ہو، انسانیت کی فلاح کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو اس وقت تمہارے ہاتھوں میں ہے، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور ہم نے جو آیتیں بھیجی ہیں اسے دنیا کے چند سہولتوں کے لیے، دنیا کے چند عہدوں کے لیے اور چند چیزوں کے لیے کمپرومائز مت کرو، بیچو نہیں خدا کی آیتوں کو، اسے نافذ کرو دنیا میں۔ اور بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم نے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے انہیں ان کی کتاب میں لکھ رکھا ہے، یہ اور یہ اور یہ قانون نافذ کریں۔ یہ انسانی جان کے پروٹیکشن کے سلسلے میں بھی ہے، سیاست کے سلسلے میں بھی ہے، معیشت کے سلسلے میں بھی ہے، لا آف ریٹریبیوشن بھی ہے، ان سب پر اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کی کتاب میں لکھ رکھا تھا، اور جو وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہ فاسق ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں، اور کہا کہ لوگوں کی خواہشات سے نہ ڈرو، اتباع نہ کرو، جو اللہ نے نازل کیا ہے اسے دنیا میں نافذ کرو۔ اس میں انسانیت کی بھلائی ہے، ساری انسانیت کی بھلائی ہے، کسی ایک قوم، کسی ایک ملت کی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا، اسی پارے کے اندر، اسی صورت میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار نہیں 2 مرتبہ فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ آیت نمبر 66 ہے۔ قرآن کہتا ہے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر اہل کتاب تورات کو قائم کرتے اور انجیل کو قائم کرتے اور ان کتابوں اور ان تعلیمات کو قائم کرتے، دنیا میں امپلیمنٹ کرتے، نافذ کرتے، مینیفیسٹ کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجی ہے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو ایسا ہوتا کہ آسمان سے رزق برستا، زمین اپنے اندر سے رزق ابلتی، اور دونوں طرف سے لوگوں کے لیے وافر رزق کا انتظام ہوتا، اللہ کی باؤنٹیز انہیں ملتی، اللہ کی خوشنودی انہیں ملتی، اللہ کی رضامندی انہیں ملتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں بھی انہیں انعام سے نوازا جاتا۔ آیت نمبر 68 میں کہا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اے اہل کتاب تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک کہ تم تورات کو قائم نہ کرو، انجیل کو قائم نہ کرو، اور اس کتاب کو قائم نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھیجی ہے۔ یہی آیت میں اگر غور سے پڑھیں گے تو ہم سے یہی کہا گیا کہ اے امت مسلمہ کے لوگوں، تمہاری کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے جب تک کہ تم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے قوانین کو نافذ نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا اجرا نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق دنیا کی تعمیر کا کام انجام نہ دو۔ تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے، تم بے بنیاد ہو، تمہاری کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہی تمہاری حیثیت اور آئیڈینٹی ہے کہ اللہ نے جو کتاب بھیجی، جو قانون بھیجا، جو تعلیمات بھیجی ہیں، جو آرڈیننس بھیجے ہیں، ان کو دنیا میں نافذ کیا جائے، ان کو دنیا میں امپلیمنٹ کیا جائے اور دنیا کی بھلائی کے لیے کام کیا جائے۔ یہ بہت ہی اہم ترین آیتیں ہیں، اقامت دین یا دین کو قائم کرنے کی تعلیم۔ حضرات، یہ رولز کیوں آئے ہیں؟ کوئی قتل کر دے، قاتل، اور جس نے ناحق قتل کیا اسے قتل کر دیا جائے گا، یا یہ کہ میراث کی تقسیم ایسے اور ایسے ہونی چاہیے، مرد کا اتنا حصہ ہوگا، عورت کا اتنا حصہ ہوگا، بیوی کا اتنا حصہ ہوگا، شوہر کا اتنا حصہ ہوگا، یا یہ کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ماں باپ کا احترام کرو، یا یہ کہ اللہ نے جو دولت تمہیں دی ہے اس میں غریبوں میں خرچ کرو، یتیموں میں، بیواؤں میں اور مسکینوں میں خرچ کرو، یا یہ کہ ہر سال اپنی دولت میں سے زکوٰۃ کا اتنا حصہ نکالو، یا یہ کہ زمین جو پیداوار کرتی ہے اس میں سے عشر 10% نکالو اور لوگوں کو دو۔ یہ تعلیمات، یہ قوانین، یہ گھر کے لیے، سماج کے لیے، غریبوں کے لیے، عوام کے لیے۔ ظالموں کا ہاتھ پکڑو، ظلم کرنے نہ دو، مظلوموں کی مدد کرو، حق کی گواہی دو، اللہ کی تعلیمات کو نہ چھپاؤ، یہ سب اقامت دین ہے۔ یہ سب دین کو قائم کرنا ہے، ایک ایک آیت کو زندہ کرنا ہے، ایک ایک آیت کو دنیا میں اس کا اجرا کرنا ہے۔ یہ تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں، یہ اقامت دین ہے۔ اور یہ قوانین، رولز آر ایسینشیل۔ کوئی بھی سماج، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی اسکول، کوئی بھی حکومت قوانین کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ تو ان اداروں کو، انسٹیٹیوشنز کو، ممالک کو قانون کی ضرورت ہوتی ہے۔
They show us what is right and what is wrong. اور ہمیں وہ قوانین بتاتے ہیں کہ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، جینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، جینے کا غلط طریقہ کیا ہے، کیا چیزیں ہیں جو انسانیت کے لیے نفع بخشیں اور کیا چیزیں ہیں جو سماج کے لیے مضر ہیں۔ قوانین تو ہمیں بتاتے ہیں۔ They make it possible for us to live together. انسانی سماج میں کسی موضوع پر اختلاف ہو سکتا ہے، لڑائیاں ہو سکتی ہیں، خون خرابہ ہو جائے گا۔ قوانین ہوں تو انسانی سماج جڑا رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے، امن و امان کی گود میں وہ معاشرہ ہوتا ہے جہاں رول آف دا لا کی دھجیاں اڑا دی جائیں، جہاں لوگ جو ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے لگیں، وہاں جنگل راج شروع ہو جاتا ہے۔ قانون کا احترام، قانون کا نفاذ، یہ سماج کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ They show us the boundaries of good behavior. انسانی سماج میں اچھا برتاؤ بہت ضروری ہے۔ اس کے نتیجے میں سماج بھی محفوظ ہوتا ہے، فرد بھی اچھے بیہیویئر کے نتیجے میں گرو ہوتا ہے، اور ان کی نسلیں بھی اچھی جو تربیت ہے اس کے نتیجے میں اچھے ہیومن بینگ بنتے ہیں۔ سماج کے اندر خوش اخلاقی آتی ہے، سماج کے اندر تعاون کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسانوں کا احترام پیدا ہوتا ہے، انسانی جان کا احترام پیدا ہوتا ہے۔ یہی تو قوانین ہیں۔ قوانین تو ہیں اپنی جگہ، لیکن قانون کے نتیجے میں انسان کی جو ذہن سازی ہوتی ہے، اس ذہن سازی کے نتیجے میں انسانی سماج میچیور ہوتا ہے، انسانی سماج پختہ ہوتا ہے، اور انسانی سماج میں آپس کا جو بیہیویئر ہے وہ بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ بیہیویئر، پیسفل بیہیویئر اور تعمیری رخ اختیار کرتا ہے سماج۔ وائی رولز اس لیے ہونا چاہیے کہ یہ 4 وجوہات ہیں جو اسکرین پر آپ کو دکھائے گئے ہیں۔ ان میں سے چونکہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے ان آیتوں میں جن کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات دیں ان میں سے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں۔ ان میں سے بتایا گیا یو شل ناٹ مرڈر، تم قتل نہیں کرو گے، یو شل ناٹ اسٹیل، تم چوری نہیں کرو گے، تم زنا نہیں کرو گے۔ 10 کمانڈمنٹس میں یہ آیتیں آئی ہیں۔ اس میں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے the law was not just a system of rules. جو قوانین بھیجے گئے ہیں وہ صرف ضابطہ بندی کے لیے نہیں ہیں۔ God is not just concerned with obedience. صرف اللہ تعالیٰ تمہاری اطاعت ہی نہیں چاہتا ہے۔ He wants us to think about what we do. وہ چاہتا ہے کہ تم غور کرو کہ تم کیا بن رہے ہو۔ تم بلندی کی طرف جا رہے ہو، انسانیت کی معراج پر پہنچ رہے ہو، یا پاتال کی طرف جا رہے ہو۔ یہ قوانین کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانی سماج کدھر جا رہا ہے۔ The purpose of the law which he gave to his people was that they should learn about him. اور ان قوانین کے ذریعے خدا کی صفات کا ادراک ہوتا ہے، خدا کی صفات کا پرتو ہوتا ہے۔ خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے، خدا محبت کرنے والا ہے، اور خدا کے جتنے جمالی صفات ہیں ان سب کا پرتو انسان اپنے سماج میں کرے تو سماج ترقی کرتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوانین بتائے ہیں۔ اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ بابرکت ہیں جو خدا کے احکام کو دنیا میں نافذ کرتے ہیں۔ خدا کی جو برکتیں ہیں، بلیسنگز آف گاڈ، بتایا گیا کہ اگر تم خدا تعالیٰ کے قوانین کو دنیا میں نافذ کرو، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ۔ دیکھیں قرآن نے جو بات کہی وہی یہاں ڈیوٹرونومی میں بتایا گیا، ان آیتوں کو کوٹ کیا گیا جس میں کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نافذ کرو تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم پر اپنے باؤنٹیز، اپنی بلیسنگز، اپنی عنایتیں، اپنی مہربانیاں تم پر نازل کرے گا۔ اور کیسے نازل کرے گا؟ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، they were blessed in city and in their country, in their offsprings and the offsprings of their flocks and the crop and in protection from their enemies. یہ جو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ آسمان اور زمین سے رزق ابلے گا، برکتیں ہوں گی،
رحمتیں ہوں گی، عنایتیں ہوں گی۔ اس کی دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے شہروں میں برکت دے، تمہارے ملک میں برکت دے، تمہاری اولاد میں برکت دے، تمہارے مویشیوں اور مویشی کے بچوں میں برکت دے، تمہاری فصلوں میں اللہ تعالیٰ برکت دے، اور تمہیں تمہارے دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ اقامت دین دنیا کے لیے بھی مفید اور آخرت کے لیے بھی۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو انوائٹ کرنے کا ایک اہم فریضہ ہے۔ حضرات، یہ بہت اہم ترین باتیں ہیں جو آج میں نے کی ہیں۔ ایکشن پلان یہ ہے کہ نمبر 1، آپ اس رمضان میں 2-3 کتابوں کا انتخاب کیجئے اور اس کے ذریعے سے اقامت دین کے تصور کو پوری طرح سے سمجھیے۔ اقامت دین فرض ہے، ایک کتاب ہے۔ فریضہ اقامت دین ایک کتاب ہے، اور اقامت دین کی شاہراہ ایک کتاب ہے۔ بہت سی کتابیں اس سلسلے میں، ان کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ نمبر 2، اقامت دین کے لیے جو تحریک، جو تنظیم کام کر رہی ہے، اس سے وابستہ ہو جائیے، اس سے اپنے آپ کو لگائیے، اس کام میں اپنا چھوٹا سا یوگدان، اپنا چھوٹا سا کنٹریبیوشن دیجیے، اپنا حصہ لگائیے، اور پورے بڑے کام میں آپ کو بھی اجر ضرور ملے گا۔ یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے، یہ ہمارا امت کا فریضہ ہے، یہ ہمارے ایگزسٹنس کا میننگ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔